صحیح، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مریم صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی۔ ایران کی جانب سے کس طرح کے رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے، اور کیا یہ کشیدگی مزید بڑھے گی، اور اگر بڑھتی ہے تو کیا دونوں ممالک کی کشیدگی میں یورپین جو طاقتیں ہیں وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں تاکہ اس کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے؟ جی، ایران کا جو رد عمل ہے وہ تو ڈیفینیٹلی میں نے جیسے پہلے کہا بھی انفولڈ ہوں گی، لیکن ایران پریپریشن کر رہا تھا ریٹیلیشن کی، جس میں پریویسلی بھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہائپرسونک میزائل چائنا نے دیے ہیں، جو کہ ایز پر دا نیوز اس کو کنفرم نہیں کر سکتی، لیکن ایز پر ڈفرینٹ سورسز کہ وہ بھی چائنا نے ایران کو دیے ہیں۔ اور ایران بہت سی اپنی اکانومی سے جو تھا وہ فائنینسز نکال کے اس نے اپنی یہ میزائل سیٹ اپ کو امپروو بھی کیا ہے، کیونکہ وہ انٹیسپیٹ کر رہا۔ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ابھی جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس میں دیکھا تھا کہ چائنا کی طرف سے سفارتی سطح کے اوپر تو اس موضوع پر بات ہوئی، لیکن جسے ہم اگر دفاعی سطح پر کہیں تو چائنا جو ہے وہ ابھی تک کسی بھی لڑائی میں براہ راست شامل ہونا نہیں چاہ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ سفارتی سطح پر یا کچھ ملک نے اگر ان سے کوئی خریداری ڈیفنس کی ہے تو اس تک تو وہ ضرور رہتا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جاتا۔ جہاں تک رشیا کی صورتحال ہے، رشیا کے ساتھ ایران کے کچھ ایسے معاہدے ہیں جس کے اندر ڈیفنس پیکٹ بھی شامل ہے اور رشیا کو سامنے آنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ رشیا بھی جب سے سوویت یونین سے رشیا ہوا ہے تو اس نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا ہے، اور خاص طور پہ یوکرائن کی جنگ کے بعد رشیا کی بھی جو سچویشن ہے اس کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ وہ عملاً ایران کی کوئی مدد کرے گا تو شاید یہ مشکل ہو، لیکن ہاں سفارتی سطح پر اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایران کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اس جنگ کو جو ہے وہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایران پر تھوپی گئی ہے، اور اگر کسی قسم کی ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ ایران کے حق میں ووٹ دیں گے۔ لیکن ہم عملی طور پر اگر کہیں تو عملی طور پہ ہمیں نہیں نظر آتا آیا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کے اندر جو مظاہرے ہوئے یا ایران کے اندر سے جو ایک بغاوت کی کوشش کی گئی اس میں عملی طور پہ چین نے ان کی مدد کری، اور چین نے ان کو جو ہے وہ سیٹلائٹ تصاویریں بھی مہیا کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ابھی بھی چین ان کے لیے کرے، لیکن جو اگر آپ یہ کہیں کہ باقاعدہ لڑائی کا حصہ بنے گا تو ایسا باقاعدہ لڑائی کا حصہ نہیں بنے گا، آپ کی بھی یہی رائے ہے۔ محمد مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ڈاکٹر مریم کمال صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی جانب جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مریم کمال صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ اس حد تک جائے گا کہ گراؤنڈ انویژن شروع کر دے؟ اور ایک اور اینگل آپ سے میں جاننا چاہوں گا، اگر ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں ایرانین پولیٹیکل سپیکٹرم کو یا ایرانین پبلک تھیولوجی کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹاپل کر لیا جاتا ہے، رجیم چینج کر لیا جاتا ہے، جو ایرانی عوام ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ میں جیسے اگر آپ کو یہاں اگزامپل دیتی ہوں کہ افغانستان میں طالبان کا ری ایمرج ہونا یا دوبارہ اسٹرینتھن ہونا اور حکومت میں آنا، ڈیفینیٹلی پاور تو تھی ان کے پاس، اور وارفیئر انٹو گوریلا وارفیئر بھی انٹو وار بھی تھے، لیکن ان کو انڈیجنس سپورٹ بھی تھی، وہ وہاں کے لوکلز ہیں۔ تو یہ جو انڈیجنس سپورٹ ہوتی ہے لوگوں کی اپنے حکمرانوں کے لیے یا کسی خاص گروپ کے لیے، وہ ایونچولی میٹیریلائز ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے بڑی آسانی سے طالبان نے افغانستان کو کچھ دنوں میں کنٹرول کر لیا، کچھ گھنٹوں کے اندر وہ کابل پہنچ گئے، اور جو اتنے 20 سالوں کا جو کا پارلیمنٹ تھا جو مودی نے کریٹ کیا تھا، انڈیا نے بلڈ کیا تھا، اور جو اس میں پارلیمنٹیرین بیٹھے تھے، جو الیکشن ہو رہے تھے، کرزئی تھی، اس کے بعد اشرف غنی، وہ حکومتیں ساری کی ساری ختم ہو گئی، ایک دم سے ختم چیز ہو گئی، کیونکہ وہ پپٹ گورنمنٹس تھی، وہ انڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور طالبان وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں۔ اسی طرح ایران کا سٹرکچر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ایک تھیولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے یا وہاں جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہے، اس کو بھی کافی انڈیجنس سپورٹ ہے وہاں کی۔ دو میں یہ نہیں کہتی کہ ماڈرن اسپیکٹ نہیں ہے، وہاں وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، وہ بھی پیرل ایک دوسرے کے کلیش میں ہے، لیکن انڈیجنس سپورٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور بہت سے لوگ ان ٹرمز آف ریلیجن ایران کو سپریم لیڈر یا ان کا جو بھی ایسپیکٹ ہے تقلیب میں جاتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریلیجیس اینٹی ہے جو کہ بہت سے ایک خاص گروپ کو
سپورٹ کرتی ہے, خاص سیکٹ کو سپورٹ کرتی ہے. تو وہ پریزنس ہے اس مائنڈ سیٹ کی, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف یہ پاور ہے جو ایک ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے, ماڈرنائزیشن کی بات کرتی ہے, سیکولرزم کی بات کرتی ہے. اور جو رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے ہیں ان کو بیسکلی لانے کی بھی پچھلے دنوں یہ بات ہوئی تھی. لیکن یہ ایونچولی کسی ایکسٹرنل سپورٹ کے ساتھ بھی, پہلے بھی میں نے بتایا کہ ان کا 40 ایئرس کا ٹینیور تھا, ان کے والد تھے, اس کے بعد رضا شاہ پہلوی تھے, اور بہت چھوٹا سا یہ ٹینیور ہے جس کو یو ایس سپورٹ تھی اس وقت. اب یو ایس سپورٹ اپنے انٹرسٹ کے لیے ہی ہے, جیسے ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاسبل یا پوٹینشیل ایسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ جو یو ایس انٹرسٹ ریجن میں ہے. سب سے پہلے کہ وہاں کے آئل, دوسرا وہاں کا جو سی روٹس ہے اسٹیٹ آف ہارمز, اور تیسرا وہاں کی انسٹیبلٹی لانا تاکہ چائنا کو, یعنی اینٹی چائنا پالیسیز یا کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہاں اگر انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو چائنا کا سی پیک اس سے افیکٹ ہوگا. یہ 3 میجر ایسپیکٹس میں سمجھتی ہوں, یہ براڈر ایسپیکٹ ہے, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں.